أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے منافقوں کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال فرمایا بندے کی طرح جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ہر چیز نظر آنے لگی، تو اللہ نے ان کی آگ کو بجھا دیا، وہ اندھیروں میں رہ گئے، کچھ دیکھ نہ سکتے تھے۔ پھر کیفیت یہ بنی، اتفاق ایسا ہوا، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ ایک یہ روشنی اگر نہ ہو نا، چلو دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو، بولنے والا ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ کام چل جاتا ہے۔ نے کہتے یہ منافق اتنے گئے گزرے۔ تو یہ منافقوں کی مثال ہے کہ آگ جلائی جیسے کس بندے نے۔ اب یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی، قرآن آیا، گویا ایک آگ جلائی گئی، ایک روشنی ان کے اندر آئی۔ اب جب کچھ روشنی ہوئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اس روشنی سے اثر لیتے، ہدایت قبول کرتے، انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، بس صرف دنیا دیکھتے رہے، دنیاوی فائدے دیکھتے رہے۔ ایمان اس لیے زبان سے لے آئے جی حضور سے بچ جائیں گے، صحابہ سے بچ جائیں گے، قتل نہیں کریں گے، بس یہی رہ جی۔ اور بربادی پھر کس قدر ہوئی، جب یہ مرے اندھیروں میں رہ گئے۔ اگر اخلاص سے ایمان لاتے نا، صحیح معنوں میں ایمان لاتے، پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ روشنی کام آتی، حشر میں بھی یہ روشنی کام آتی۔ جس طرح وہ روایت ہے کہ حشر میں لوگوں کے پاس کتنا کتنا نور ہوگا، روشنی ہوگی، منافقوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پکارتے رہ جائیں گے ایمان والوں کو، کچھ ہمیں روشنی دے دو۔ وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس چلے جاؤ، وہاں سے روشنی لے کے آؤ۔ تو یہ پہلی جو منافق کی مثال ہے، یہ ان منافقوں کی ہے جو پکے منافق ہیں، اعتقادی جسے منافق کہتے ہیں۔ اور کچھ منافق تھوڑے سے قدرے کم ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کچھ ایمان بھی ہوتا ہے، حضور پہ ان کا ایمان بھی ہے، اللہ پہ ایمان بھی ہے، لیکن کمزور ہیں، ظاہر باطن ایک نہیں ہے، ان میں منافقت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس طرح کے جو منافق ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا او یا ایسے کصیبن، جیسے بارش ہو، من السماء، آسمان سے، یا منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہے بڑی زوردار کی آسمان سے، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، کڑک کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ فرماتے قریب ہے چمک ان کی آنکھیں ختم کر دے۔ کلما اضاء لہم، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، اس روشنی کے اندر چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر تاریکی ہوتی ہے، قاموا، ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ ان کی سنوائی جو قوت ہے وہ ختم کر دیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی بصارتیں ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر۔ اب یہ مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ نے ان پر ایک قرآن کی شکل میں روحانی بارش نازل کی۔ او کصیب من السماء، یہ جو فرمایا نا، یا ایسے ہے جیسے بارش ہو آسمان سے، اللہ نے قرآن کی شکل میں ایک روحانی بارش ان پر نازل فرمائی۔ فیہ ظلمات، جس طرح اللہ نے فرمایا جو بارش ہوتی ہے نا اس میں پھر اندھیرے ہوتے ہیں۔ اب بارش، اس میں کیا اندھیرا ہوتا ہے، جب موسلا دھار بارش ہو تو نظر کچھ نہیں آتا، خاص کر جب رات کی بارش ہو، پھر بادل گھنا ہو، کالا بادل ہو، مزید اندھیرے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اللہ نے ان پر روحانی بارش نازل فرمائی، انہوں نے کیا کیا، ان کے اندر کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، شک کا اندھیرا، ان میں اندھیرے ہیں۔ ورعد، اور کڑک ہے، بادل کے اندر بھی کڑک ہوتی ہے، گاج جسے ہم کہتے ہیں، بڑی زوردار آوازیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں جو کفر و شرک کے خلاف، نفاق کے خلاف باتیں ہیں، یہ ان کے لیے کڑک کی مانند ہے، ان کا دل ڈرنے لگ جاتا ہے۔
ہے ابھی پکڑے گئے، ہے حضور کو اللہ نے بتا رہا ابھی پکڑے جائیں گے. یہ ان کے لیے کڑک کی مانند ہے. جو ان کے خلاف باتیں قرآن مجید میں ہیں یہ ان کے لیے کڑک کی مانند ہے. اور منافقین کا پس چلتا میرے نبی علیہ السلام کو صحابہ کو ختم کر کے چھوڑتے. جب بھی میرے نبی کسی غزوے پہ جاتے تھے نا، ان کی ہر وقت یہی کوشش ہے کہ ٹانگیں کھینچے، ختم کریں، ان کو غزوے میں کسی طرح شکست ہو جائے. بدر میں بھی ان کی کوشش تھی، احد کے اندر بھی انہوں نے اتنی بڑی چلاکی کھیلی، ابتدا سے ساتھ چل پڑے، راستے میں ایک مقام پہ 300 منافق واپس آ گئے. صاحب ظاہر 1000 کا ٹوٹل لشکر ہو، اس میں سے 300 بندہ آ جائے تو دوسروں کو شکست دینے والی بات ہی ہوتی ہے. بھائی کسی طرح ان کا دل ٹوٹے اور کہیں 300 بندہ ہمیں چھوڑ کے چلے، ہے کیا بنے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ جن کے ایمان بڑے پکے تھے وہ تو جمے رہے، اور احد میں بھی اللہ نے انہیں فتح عطا. اسی طرح خیبر، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ انہوں نے کہا اب بحر کی سپر طاقت سے جنگ ہو رہی ہے، اب نہیں بچ گئے ہیں. منافقوں نے کہا جب میرے نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے اب واپس آ رہے ہیں فتح پا کے، پھر راستے میں ایک وادی سے گزر اور جو تنگ وادی تھی، منافق سامنے سے آ گئے، کسی طرح حضور کو یہیں پہ ختم کر. میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، میرے نبی نے فرمایا مارو ان کو، ذرا ان کے چہروں پہ مارو، ان کو سواریوں کو مارو. اس موقع پہ وہ جو آخری موقع 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہو رہا ہے، اس موقع پہ میرے شفیق نبی نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقوں کے نام بتا دیے، یہ منافق. اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدار صحابی، جو میرے نبی کے رازدان تھے، وہ صحابی کہا جاتا ہے. قربان جاؤں حضرت عمر پہ. آج تو ہم تو بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے، پکے سچے مخلص موحد مومن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے ملتے نا، بار بار ان کو قسمیں اٹھوا کے کہتے کہ حذیفہ یہ تو بتا، جو حضور نے منافقوں کے نام بتائے تھے کہیں میرا نام تو نہیں بتایا. وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے. وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ عمر حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں جو حضور نے منافقوں کے نام بتائے کہیں میرا نام تو نہیں. اللہ. تو یہ قرآن کے اندر جو باتیں تھیں، وعیدات تھیں، یہ کڑک کی مان و برق اور چمک. قرآن مجید میں جتنے دلائل ہیں حقانیت کے، یہ چمک کی مانند ہے. جس طرح بجلی میں چمک ہوتی ہے، یہ قرآن مجید میں جتنے دلائل ہیں حق و باطل میں فرق ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں کڑک کی وجہ سے ہم پر موت نہ آ جائے، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کب تک بچو گے؟ میں تو سارے کافروں کو گھیرے ہوئے. بچ سکتے ہیں منافق؟ وعدے میرے رب کا اعلان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے نچلے نچلے طبقے میں منافق. جہنم کے طبقات ہیں نا، جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ 7 طبقات ہیں. نچلے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے یہ چمک ان کی آنکھیں ختم کر دے. کلما اضاء لہم، جب روشنی ان کے لیے چمکتی ہے اس کے لیے اس میں چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے ٹھہر جاتے ہیں. یعنی جب کوئی مال غنیمت ہوتا ہے، جب کوئی اس طرح کی صدقہ خیرات کی باتیں ہوتی ہیں، جب کوئی پروٹوکول ملتا ہے ساتھ چلنے لگتے ہیں حضور کے. جب کوئی تھوڑا سا مشکل مرحلہ آتا ہے تو پھر ان کی آنکھیں ایسے پھر یغشا علیہم من الموت، اللہ کہتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی تاری ہو. پھر یہ کیفیت جہاد میں جانا پڑتا ہے اب، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے ان کی جو سماعت ہے وہ ختم کر دے، بصارت ہے وہ ختم کر دے. اللہ ہر چیز پہ قدرت تو رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کی یہ ساری نعمتیں چھین بھی سکتا ہے. اس لیے جو دل ہوتے ہیں نا یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک دل فرمایا اجرد ہوتا ہے. اجرد وہ دل ہوتا ہے جو صاف شفاف دل ہوتا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا یہ مومن کا دل ہے، صاف شفاف دل ہے، اس میں منافقت نہیں ہوتی. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو اغلف ہوتا ہے، غلافوں میں بند ہوتا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا کافروں کا دل ہے، غلافوں میں بند ہے، حق بات اثر ہی نہیں کرتی. اور کچھ جو ہمارے اوپر کچھ اگر اثرات نہیں ہوتے نا اس کی بھی وجہ، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرے توبہ نہ کرے دوسرا نقطہ.
تیسرا گناہ کرے توبہ نہ کرے، تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ وہ سیاہی بڑھتی بڑھتی ایک وقت ایسا آتا ہے دل بالکل کالا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اب حق بات اس پہ اثر نہیں کرتی، اولا سنتا نہیں ہے، سنے تو پھر توجہ سے نہیں سنتا، توجہ سے سن بھی لے تو اس کو سمجھتا نہیں ہے، سمجھ بھی لے تو عمل نہیں کرتا، پھر یہ ساری کیفیات۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ چکے ہیں۔ تو پھر یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ جی اغلب دل ہے یہ کافروں کا دل ہے، اور ایک معکوس دل ہوتا ہے، الٹا دل، کہ اس کا منہ نیچے ہو باقی حصہ اوپر ہو، یہ کہتے ہیں منافقوں کا دل ہے۔ منافق ایسے اگر برتن سیدھا پڑا ہو، ہلکی پھلکی فوار بھی ہو نا، وہ برتن کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے۔ برتن ہی الٹا پڑو، جتنی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اس پہ کچھ اثر پڑے گا؟ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ تو یہ منافقوں کا دل ہے۔ اور ایک اور دل ہے جو دو رخا دل ہوتا ہے، ایمان کی طرف بھی جھکاؤ ہے، منافقت کی طرف بھی جھکاؤ ہے، ایمان والی باتیں بھی ہیں، منافقت والی باتیں بھی ہیں، جس طرح وہ حدیث میں آیا منافقوں کی 4 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی خیانت کر جائے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب کسی کے ساتھ بات چیت ہوگی جھگڑا ہوگا تو گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ اس طرح میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پودا ہو، اس کو صاف ستھرا پانی لگتا ہو، بیج بھی اچھا ہو، کتنا پھلے گا۔ اور منافق کی مثال فرمایا گندے پھوڑے کی طرح ہے، جس کو خون مل رہا ہے، پیپ مل رہا ہے، بس ہلاکت ہی ہلاکت ہے منافق۔ تو اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے، منافقت والے اعمال سے، دو رخے سے، یہ دو رخا پن ہوتا ہے، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن، موحد، مسلمان، مخلص، اخلاص والا بنائے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی